تم تو گناہ گار ہو، تم کیا دین میں کام کرو گے؟ تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہیں، and the best of sinners are those who repent، سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ So start today. Start right now. Make a plan for yourself. Just do it. Don't wait. لوگ کہتے ہیں ہم کون سی بک شروع کریں، پچھلے 5 سال سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کون سی بک شروع کریں۔ Just start it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر وینسڈے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل فار ایوری ون آف اس، اسپیشلی مائی سیلف۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج کا جو ٹاپک ہے اٹس انجوائے یور لائف، میک یور لائف گریٹ اگین، پاتھ ٹو گریٹنس۔ اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور جو سوچ لیتے ہیں میرا یہ بات ان سے ہے۔ شیطان comes to us and says کہ you're an average Muslim, you are just a normal Muslim, so live a normal life, don't be something big, live to eat and eat to live, live to work and work to live, and he comes and says to you کہ یار تم کوئی فن خانہ بنو، یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو، بس نارمل لائف گزارو۔ and he gives us 3 excuses. Number 1, you have no talents, you have no skills, you don't have qualities, you don't possess that great qualities جو کہ high achiever اور A producers جن کے پاس ہوتی ہے۔ شیطان comes to you، اور میں یہ آپ یوتھ سے بات کر رہا ہوں، ایون بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، سب سے میرا یہ بات ہے کہ never think that way, that you have no talents and qualities and skills۔ ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرٌ مِّنْهُ، ایسے مت بننا کہ جسے ہدہد بہتر بن جائے، ایسے انسان مت بننا کہ جسے ہدہد آگے نمبر لے جائے۔ اور یہ کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں سورہ نمل میں جو ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ جو سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے، کوالٹیز نہیں ہے ٹو انٹر جنہ، میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ٹو انٹر جنہ اینڈ ٹو میک اٹ ٹو جنہ، دس از بیڈ سسپیشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سوء ظن باللہ، بیڈ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سو نیور ایور تھنک دیٹ وے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر وہ کوالٹی اور ٹریٹ رکھی ہیں ٹو میک ٹو دا ہائیسٹ لیول آف جنہ الفردوس الاعلیٰ۔ You have to explore it. Number 2, excuse جو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ you're not a scholar، تم عالم تو نہیں ہو۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ how many of the Sahaba were scholars؟ Yes, Abu Bakr was a scholar, Umar, Osman, Ali was a scholar، Abdurrahman bin Auf، Abdullah bin Umar، Ibn Abbas رضی اللہ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ عنہما، they were scholars, but how many of the Sahaba were scholars؟ حضرت عائشہ was a scholar, but how many of the Sahaba 1,14,000 میں سے کتنے scholars تھے؟ بڑے تھوڑے۔ if you can become a scholar you should, and it's a great journey, but if you're not، آپ دیکھیں کہ most of the Sahaba were ummi، illiterate، they couldn't read and write، and you can read and write۔ شیطان comes to us with the 3rd excuse کہ you are a sinner، تم تو گناہ گار ہو، تم کیا دین میں کام کرو گے؟ تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہیں، and the best of sinners are those who repent، سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں لے جائے گا،
اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes, ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا ہے اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا. بٹ it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter. یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیر کام کرنے سے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا گیا کہ مجھے بتائیں کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں میں کیا کروں. سو انہوں نے 6 پوائنٹس بتائے. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان. یہ 6 چیزیں اگر آپ میں ہیں تو you can become someone who will سبحان اللہ who will change the world. اگر ان میں سے کوئی چیز آپ میں کم بھی ہے تو no problem, just start it. ذکاء you should be sharp. وحرص شارپنس کے ساتھ ہرس بھی ہونی چاہیے, یعنی پیاسا ہونا چاہیے, تڑپا ہونا چاہیے انسان کہ میں نے علم سیکھنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے اور عمل کرنا ہے اس پہ. علم سیکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ دوسروں کو تک پھیلانا بعد میں ہے. سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اس کا عمل کرنا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, میں کتنا ایفرٹ کر رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. حرص ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں اس نالج کو سیکھ کے. کیونکہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو علم سیکھا جائے علماء سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے یا ہیڈ ٹرنر بننے کے لیے کہ لوگ مجھے مڑ کے دیکھیں اور یہ کریں وہ کریں, تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ جان لے. اس کا مقصد جو ہے اس کا جو ٹھکانہ وہ جہنم میں, والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. سو ذکاء, اسمارٹنس, شارپنس, وحرص, انسان میں حرص اور تڑپ اور پیاسا ہو. وہ اجتہاد, اور پیاس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بس میں پیاسا ہوں مجھے علم چاہیے, محنت بھی کرے, گھر سے نکلے, ٹیک اے اسٹیپ. وہ بلغۃ, اور وہ تھوڑے ہی پہ کانٹینٹ ہو کہ جتنا مجھے ملا میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. بہت لگژریز اور لیوش لائف سٹائل اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو تڑپ, اس کی کوشش وہ نہ کرے. وہ اجتہاد و بلغۃ و صحبت استاذ, صحبت استاذ, کمپنی آف اے اسکالر, عالم کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرنا, بیٹھنا بالتلقی, یعنی بیٹھنا اور سیکھنا انہیں قدموں میں. پراپر علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں میں, جو اچھے علماء ہیں. یہ نہیں کہ جو فلاں بابوں کی اور سنن سنائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں نے کہا فلاں, نہیں. آتھینٹک اسکالرز جو کہ وہ والا دین پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو جو صحابہ کے ٹائم پہ دین تھا, جو اللہ کے نبی نے پریکٹس کیا. کوئی نیا دین نہیں لے کے, نئی سوچ نہیں لے کے آ رہے. جو ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان, and a long life. Long life means in a long time to get علم. یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 کتابیں پڑھی آپ نے علم سیکھ لیا. You need many years to get علم. So seeking knowledge is the key. Seeking knowledge is the key. اور جو اس راستے پہ چل پڑا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جس شخص نے علم کا راستہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. امیجن وہ جنت راستے پہ چل پڑا. تو وائی ایم سیئنگ, میں نے یہ نالج طرف شفٹ کیوں کیا ہے, بیکاز نالج از ایوری تھنگ. جتنا انسان نالج سیکھتا ہے اتنی اس کو کلیئرٹی ملتی ہے, ویژن ملتا ہے, اتنا وہ زیادہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو. لیکن یاد رکھیں, ایکٹیویزم نہ ہو اور نالج ہو, اٹس ناٹ اے گڈ کمبینیشن. اور ایکٹیویزم بہت زیادہ, یعنی کام اور ایفرٹ اور ہمت بہت زیادہ, لیکن نالج نہیں ہے, not a good combination. You have to have both in the balance between the two. So have a life of discipline. آج ارادہ کریں انشاءاللہ to make your life great انشاءاللہ. اور آپ نے یاد رکھیں intentions should be very pure. میں نے علم سیکھنا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. یس, دعوت کام کرنا, وہ سب کی وہ بات کی چیزیں اور وہ ضرور کرنی ہے ہم نے, لیکن intentions should be very clear کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے اور میں نے جہالت کی زندگی سے نکل کے ایک اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے, امام الانبیاء کے طریقے پہ چلنا ہے, اور میں نے بہترین لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہے. اینڈ یاد رکھیں, the price of regret is much heavier than the price of discipline. اور اللہ تعالیٰ سے آج توفیق کا سوال کریں, اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں اپنی زندگی کو بہترین کر سکوں, امت کی اصلاح کر سکوں, اور اپنی لائف کو
اچھے طریقے سے انجوائے کر سکوں. اور the real enjoyment of life is, the real enjoyment in your life is living your life with knowledge and actions. اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.